آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ آج ہم بات کریں گے ایسے واقعے کی جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بستی کی جسے اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی حدود کو اس طرح پامال کیا کہ قیامت تک کے لیے انہیں عبرت کی نشانی بنا دیا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہیں اللہ نے سدوم کی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اے میری قوم، کیا تم خوف خدا بھول گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سورۃ النمل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ سدوم کے لوگ ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھے جو ان سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے جاتے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا، لوط اور ان کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے رب، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ سوچئے جب گناہ اس حد تک بڑھ جائے کہ پاک بازی ایک جرم بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ عذاب اب دور نہیں۔ جب گناہ کی حد پار ہو گئی تو اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو خوبصورت نوجوان مردوں کی شکل میں بھیجا۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کتنی بد چلن ہے۔ انہوں نے انہیں چھپانے کی کوشش کی، لیکن ان کی بیوی جو خود ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی، اس نے لوگوں کو خبر کر دی۔ آج گھر میں بہت خوبصورت مرد آئے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا، آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ آپ رات کے پچھلے پہر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک پتھروں کی بارش برسائی، اور عذاب سے ڈرائے گئے لوگوں پر یہ بارش بہت ہی بری تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑا، اوپر لے گئے اور پھر پلٹ کر زمین پر دے مارا۔ پھر اوپر سے کنکریلے پتھروں کی بارش ہوئی، بستی کا نام و نشان مٹ گیا، اور آج وہاں ڈیڈ سی، بحیرہ مردار موجود ہے، جہاں کوئی جانور یا مچھلی زندہ نہیں رہتی۔ اس واقعے سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ جب کوئی سماج گناہ کو حق سمجھنے لگے اور پاک بازی کا مذاق اڑائے تو وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور نئے موضوع پر۔ کمنٹ میں بتائیں کہ اس واقعے کے ساتھ آپ کو کیا سیکھ ملی ہے۔